السلام علیکم دوستو امیروں کا مال لوٹنا اور غریبوں میں تقسیم کرنے کا ذکر ہو تو 14ویں صدی کا ایک کردار رابن ہوڈ یاد آتا ہے۔ وہ ایک عام شہری تھا، لیکن ناٹنگم کے بدکماش شیرف نے اس کی زمین زبردستی چھین لی تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈاکے ڈالنے لگا تھا۔ اس کے بارے میں کئی ناول لکھے گئے اور بہت سی فلمیں بنیں، مگر پھر بھی اس کے بارے میں یہ بحث موجود ہے کہ وہ حقیقی زندگی میں وجود رکھتا بھی تھا یا نہیں۔ تاہم ایسا ہی ایک کردار ہندوستان میں بھی گزرا ہے جو روایت کے مطابق امیروں کو لوٹتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا، اور دوستو یہ کردار تھا سلطانہ ڈاکو، جسے 96 سال پہلے 7 جولائی 1924 کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا تھا۔ سلطانہ اور اس کے گروہ کے لوگ ضلع مراد آباد کے رہنے والے تھے اور سب کے سب جرائم پیشہ تھے۔ سلطانہ اور اس کے گروہ کے افراد مختلف جرائم میں سزا کے طور پر یوپی کے علاقے نجیب آباد میں پتھر گڑھ کے قلعے میں قید کیے گئے تھے، مگر آہستہ آہستہ یہ افراد قید سے فرار ہونے لگے اور انہوں نے بھاتو قوم ہی کے ایک شخص بالم کند کی قیادت میں چوری چکاری کی وارداتیں شروع کر دیں۔ بالم کند ایک دن اپنے نظام میں مالوف خان نامی ایک بہادر پٹھان سے الجھ بیٹھا اور اس کی گولی کا نشانہ بن گیا، جس کے بعد اس گروہ کی قیادت سلطانہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ سلطانہ ابتدا میں چھوٹی موٹی چوری چکاری کرتا تھا۔ اردو کے پہلے جاسوسی ناول نگار اور اپنے زمانے کے مشہور پولیس افیسر ظفر عمر اسے ایک مرتبہ گرفتار کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، جس پر انہیں 5000 روپے کا انعام ملا۔ ظفر عمر کی صاحبزادی حمیدہ اختر حسین رائے پوری نے اپنی کتاب نایاب ہیں ہم میں لکھا ہے کہ ظفر عمر نے سلطانہ کو ایک دو بدو مقابلے میں گرفتار کیا تھا، لیکن اس وقت سلطانہ پر سوائے چوری چکاری کے قتل کا کوئی الزام نہ تھا، اس لیے اسے محض 4 سال کی قید بامشقت سزا سنائی گئی۔ ظفر عمر نے اس کی گرفتاری پر ملنے والی رقم اپنے سپاہیوں اور علاقے کے لوگوں میں تقسیم کر دی تھی۔ بعد ازاں ظفر عمر نے اردو میں کئی جاسوسی ناول تحریر کیے، جن میں پہلا ناول نیلی چھتری تھا اور اس کی کہانی کا محور سلطانہ ڈاکو ہی تھا۔ رہائی کے بعد سلطانہ نے اپنے گروہ کو اثر نو منظم کیا۔ اس نے نجیب آباد اور سائن پور کے سرکردہ لوگوں سے رابطے استوار کیے اور اپنے قابل اعتماد مخبروں کا جال بچھا کر ڈاکے مارنے شروع کر دیے۔ اسے اپنے مخبروں کے ذریعے مالدار اسامیوں کی خبر ملتی رہتی۔ سلطانہ ہر ڈاکے کی منصوبہ بندی بڑی احتیاط کے ساتھ کرتا اور ہمیشہ کامیاب لوٹتا۔ اپنے زمانے کے مشہور شکاری جیم نے بھی اپنی کئی تحریروں میں سلطانہ کا ذکر کیا ہے۔ ظفر عمر کے مطابق سلطانہ ڈاکو بڑے نڈر طریقے سے ڈاکہ ڈالتا تھا اور ہمیشہ پہلے سے لوگوں کو مطلع کر دیتا تھا کہ ماں بدولت تشریف لانے والے ہیں۔ ڈاکے کے دوران وہ خون بہانے سے حت المقدور گریز کرتا، لیکن اگر کوئی شکار مزاحمت کرتا اور اسے یا اس کے ساتھیوں کی جان لینے کی کوشش کرتا تو وہ ان کو قتل کرنے سے دریغ نہ کرتا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے مقتلین یا مخالفین کے ہاتھ کی 3 انگلیاں بھی کاٹ ڈالتا۔ امیر ساہوکاروں اور زمینداروں کے ہاتھوں ستائے ہوئے غریب عوام اس کی درازی عمر کی دعائیں مانگتے، اور وہ بھی جس علاقے سے مال لوٹتا وہیں کے ضرورت مندوں میں تقسیم کروا دیتا۔ سلطانہ کی ڈکیتیاں اور داد و دہش کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا، مگر انگریزوں کی حکومت تھی اور وہ یہ صورتحال زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے تو انہوں نے ہندوستانی پولیس کے ذریعے سلطانہ کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی، مگر سلطانہ کے مخبروں اور غریب دیہاتیوں کی مدد کے باعث وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دوستو بالآخر انگریزوں نے سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری کے لیے برطانیہ سے فریڈی ینگ نامی ایک تجربہ کار انگریز پولیس افسر کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ فریڈی ینگ نے ہندوستان پہنچ کر سلطانہ کی تمام وارداتوں کا تفصیلی مطالعہ کیا اور ان واقعات کی تفصیل معلوم کی جب سلطانہ اور اس کے گروہ کے افراد پولیس کے ہاتھوں گرفتاری سے صاف بچ نکلے تھے۔ فریڈی ینگ کو یہ نتیجہ نکالنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ سلطانہ کی کامیابی کا راز اس کے مخبروں کا جال ہے جو محکمہ پولیس تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی جان گیا کہ منوہر لال نامی ایک پولیس افسر سلطانہ کا خاص آدمی ہے، جو سلطانہ کی گرفتاری کی ہر کوشش کی خبر اس تک پہنچا دیتا ہے، اور اس سے قبل کہ پولیس سلطانہ کے ٹھکانے تک پہنچے وہ اپنے بچاؤ کی تدبیر کر لیتا ہے۔ فریڈی ینگ نے سلطانہ کو گرفتار کرنے کے لیے بڑی ذہانت سے منصوبہ سازی کی۔ سب سے پہلے تو اس نے منوہر لال کا تبادلہ ایک دور دراز کے علاقے میں کر دیا، پھر نجیب آباد کے عمائدین کی مدد سے سلطانہ کے ایک قابل اعتماد شخص منشی عبدالرزاق کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا۔
دوستو سلطانہ منشی عبدالرزاق پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ سلطانہ کی جائے پناہ نجیب آباد کی نواح میں واقع ایک جنگل تھا جسے کجلی بند کہا جاتا تھا۔ یہ جنگل انتہائی گھنا اور درندوں سے بھرا ہوا تھا، مگر سلطانہ اس جنگل کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اس کی کمینگاہ جنگل کے ایسے گھنے علاقے میں تھی جہاں دن کے اوقات میں بھی سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی۔ سلطانہ بھیس بدلنے کا بھی ماہر تھا اور اس کے چھریرے بدن کی وجہ سے اسے دیکھنے والا کوئی شخص بھی نہیں جان پاتا تھا کہ یہ سلطانہ ہو سکتا ہے۔ فریڈی ینگ نے منشی عبدالرزاق کی اطلاعات کی بنیاد پر سلطانہ کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ منشی عبدالرزاق ایک جانب تو سلطانہ سے رابطے میں تھا اور دوسری طرف اس کی نقل و حرکت کی اطلاع فریڈی ینگ تک پہنچا رہا تھا۔ ایک دن منشی نے سلطانہ کو ایک ایسے مقام پر بلایا جہاں پولیس پہلے سے ہی چھپی ہوئی تھی۔ سلطانہ جو ہی منشی کے بچھائی ہوئے جال تک پہنچا تو سیموئل پیرس نامی ایک انگریز افسر نے اسے اپنے ساتھیوں کی مدد سے قابو کر لیا۔ سلطانہ نے پہلے فائر کرنا چاہا مگر پولیس اس کی رائفل چھیننے میں کامیاب ہو گئی۔ اب اس نے بھاگنا چاہا مگر ایک کانسٹیبل نے اس کے پیروں پر رائفل کا بٹ مار کر اسے گرا دیا اور یوں سلطانہ گرفتار ہو گیا۔ آپریشن کی نگرانی فریڈی ینگ کر رہا تھا جسے اس کارنامے کے بعد ترقی دے کر بھوپال کا آئی جی جیل خانہ جات بنا دیا گیا۔ فریڈی ینگ سلطانہ کو گرفتار کر کے آگرہ جیل لے آیا جہاں اس پر مقدمہ چلا اور سلطانہ سمیت 13 افراد کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطانہ کے بہت سے ساتھیوں کو عمر قید اور کالا پانی کی سزا بھی سنائی گئی۔ 7 جولائی 1924 کو سلطانہ کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا، مگر امراء پر اس کی دہشت اور عوام میں اس کی داد و دہش کے چرچے ایک عرصہ تک جاری رہے۔ سلطانہ انگریزوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی نفرت کی وجہ سے وہ اپنے کتے کو رائے بہادر کہہ کر بلاتا تھا۔ یہ ایک اعزازی خطاب تھا جو انگریز سرکار کی جانب سے ان کے وفادار ہندوستانیوں کو دیا جاتا تھا۔ جم نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں سلطانہ پر مقدمہ چلایا جا رہا تھا اس کی دوستی فریڈی ینگ سے ہو گئی۔ فریڈی ینگ جو سلطانہ کی گرفتاری کا باعث بنا تھا، سلطانہ کے واقعات سے اتنا متاثر ہو گیا کہ اس نے سلطانہ کو معافی کی درخواست تیار کرنے میں مدد دی، مگر یہ درخواست مسترد ہو گئی۔ سلطانہ نے فریڈی ینگ سے درخواست کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے 7 سالہ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے۔ فریڈی ینگ نے سلطانہ کی خواہش کا احترام کیا اور اس کی سزائے موت کے بعد اس کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ بھیج دیا اور بعد ازاں وہ انڈیا واپس آیا اور ICS کا امتحان پاس کر کے محکمہ پولیس کا اعلیٰ افسر بنا، جہاں سے وہ انسپیکٹر جنرل کے عہدے سے سبکدوش ہوا۔ سلطانہ اپنی زندگی ہی میں ایک اساطیری کردار بن چکا تھا۔ عوام اس سے محبت کرتے اور اس کے کردار کی خوبیوں نے ادیبوں اور قلم سازوں کو اپنی جانب متوجہ کیا اور اس کے بارے میں ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ تینوں فلمی مراکز میں فلمیں بنیں۔ ہالی ووڈ میں اس کے بارے میں بننے والی فلم کا نام دی لانگ ڈیول تھا، جس میں سلطانہ کا کردار جول برینر نے ادا کیا تھا۔ پاکستان میں اس کے کردار پر 1975 میں پنجابی زبان میں فلم بنائی گئی، جس میں سلطانہ کا کردار اداکار سدھیر نے ادا کیا۔ سلطانہ کے کردار پر سجید سراف نے سلطانہ ڈاکو کا اعترافی بیان کے نام سے ایک ناول بھی تحریر کیا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔